کدی حضوری بھی بنو، کدی حضوری بھی بنیا کرو، حضور دی بارگاہ وچ کدی حضوری بھی بنیا کرو، کوئی تصور نہ بھی پڑھیا کرو، ایویں کوئی ادھر منہ ویکھ رہا کی تسی مطلب کرنا ہے، کوئی اپنے آپ نو بدلو۔ حضرت امام مالک کو پوچھا تسی او فلانے نو استاد کیوں بنایا؟ انہوں نے کہا اس واسطے بنایا کہ جدوں حضور دا نام آندا سی اتنا روندے سن کہ سانو ترس آ جاندا سی، صرف نام آندا سی۔ امام مالک حدیث پڑھاندے 12 واری یا 16 واری ڈنگ کھادا سی پچھو دا، کنڈ ساری برباد ہو گئی، تے بعد شاگرداں نو کیا ویکھو کی، انہوں نے کہا حضور تے پچھو تہاڈی ساری کنڈ کھا گیا۔ تو پہلے کیوں انہوں نے دسیا؟ فرمایا میں جب حضور کی حدیث پڑھا رہا تو میں ایسے ایسے کیسے ہوتا؟ تسی جی انج حرکت جناب کوئی ادھر ویکھ رہا، علامہ صاحب ایک گلی نہیں بند ہو سکتی، تو ایڈے صوفی نہ بڑا کرو بھئی، لوگ بڑے بڑے روڈ بند کر دیتے ہیں، تہاڈے کوئی گلی نہیں بند ہوتی، وچوں لوگ لنگ رہے، یا تو پھر پیچھے سٹیج لاؤ، تو یا پھر اے کی مطلب ہے وچوں گڈیاں لگ رہی ہیں وچوں جناب، تو انہاں بیچاریاں دا کیڑا قصور ہے جڑا پرے کھڑے؟ ایڈی بزرگی نہیں ٹھیک ہوندی۔ ہاں جدوں امام علی مقام دا ذکر ہے جڑے کربلا وچ سارا کچھ دے گئے تو انہاں دے واسطے اے کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث پڑھ کے میں خود اپنے بارے بڑیاں دعاواں منگنا، بڑے بڑے وسیلے پا کے 5 ٹائم بندہ حضور نو چہرہ انور نو ویکھے تے پیچھے نماز بھی پڑھے تے پھر بندہ کافر کیویں رہیا؟ جنہ ایتھوں ایتھوں منیا نا وہ ویکھ کے بھی منافق رہے، جنہ دلوں منیا صدیاں بعد ممتاز قادری پھٹے ہوتے کھڑ کے بھی لبیک۔ میں اپنے نانا جان کو سنیا جنہیں کسی ظالم بادشاہ دا زمانہ پایا، کیوں جی؟ تو پھر کی کیتا؟ مستحلن لحرم اللہ، ایسا ظالم جڑا اللہ دیاں حرام کردہ چیزوں نو حلال پیا کرے، ناقصاً لعہد اللہ، وہ اللہ کے عہد و پیمان کو توڑتا پھرے، مخالفاً لسنت رسول اللہ، اور میرے نانا جان کی سنت کی مخالفت کرے، اور یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، اور مخلوق خدا میں گناہ اور ظلم کو رواج دے۔ اس تو وڈا کوئی ظلم ہے بندہ محرم شریف میچ کرانے شروع کر دے؟ تو انہوں اتنی سمجھ بھی کوئی نہیں بھئی تسی محرم وچ میچ کرا رہے ہو۔ ایک بندہ مومن تے تصور کر کے پاگل ہو جاندہ جو کچھ کربلا وچ ہویا۔ ایتھے جناب کسی نو خالی اچھی گل کر دیو نا، چانڈ مار دیو تے ساری زندگی معافی نہیں دیندا کسی نو، میری توہین ہو گئی تے جان دیو آلے بیت تے کی گزری، تے تانوں میچ یاد آئے کھڑے جناب، میچ کی یاد میچ کرا رہے ہو، ہم وہ محرم وچ تسی میچ کرا رہے ہو، تانوں ٹائم ہی کوئی نہیں لبا محرم وچ، وہ بھی کھلا پے گیا۔ ہسنے کیڑی گل تو تسی ایک ہسن والیاں گلاں، اے ہسن والیاں گلاں اے تے گل ہے تہاڈی، ایتھوں ایتھوں میری گلاں سن رہے ہو نا، میری گلاں سنن والے تے ساری زندگی نہیں ہستا۔ عافیہ صدیقی چھڑا لے آئے ہو، عافیہ صدیقی چھٹ گئی ہے، برما دیاں بچیاں دیاں چیخاں بند ہو گئیاں، بیت المقدس واپس آ گیا، کشمیر واپس لے لیا تسی، افغانستان واپس آ گیا، شام دیاں بچیاں جڑیاں نو آزاد ہو گئیاں، عراق وچ کم ختم ہو گیا، یمن بستیاں دیاں بستیاں اجڑ رہیاں نو ختم ہو گیا مسئلہ، فلسطین دا مسئلہ حل ہو گیا، غزہ دا مسئلہ حل ہو گیا، ہالینڈ دا سور جڑا وہ مر گیا، جڑا حضور دے خلاف کہندا سی میں بکواس کرنا ہے، وہ مر گیا، گرفتار ہو گیا۔ ہسدے تسی کیڑی گل تو پے ہو؟ جس دی آپ گل کر دیتی وہ تے جناب تسی دند کڈنے شروع کر دیتے۔ اینج نہیں تبدیلی آنی جڑی تسی لے آ رہے ہو، تبدیلی یہی آنی جڑی عمران لے آئی کھڑا۔ ہاں تبدیلی ادو آنی جدوں تسی اندروں خود بدلو گے۔ عافیہ صدیقی دی ماں نے مینوں دسیا، کہندے روزانہ امریکی فوجی جدوں جیل دا دروازہ کھول دین، کہندے راتی محمد بن قاسم نہیں سی آیا، ہر روز انہوں کہندے راتی جنے سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں سی آیا، تے پتہ اس دی ماں کی کہندی ہو، کہندے امریکیاں کیا ہن محمد بن قاسم کوئی نہیں آنے، ہن ایک شرط تے تینوں اسی آزاد کر دیندے، قرآن تھلے بچھا دیندے، تو تے پیر رکھ کے کنڈی کھول کے چلی جا۔ وہ کتنی عظیم عورت ہے یار، ایتھے تے چاہ دی پیالی تے لوگ وک گئے، وہ کہندے نے مولی خادم ورا ختم نبوت دا کام نہیں کیتا، کم تو جناب کیتا عمران خان نے، کم تو کیتا نے مالا شریف ورا، سانس ورنہ ساڑھے نال کسی دی کی مخالفت سی؟ اساں دا 12 لاشاں چاہیاں ایتھے موٹے تے پھر بھی نہیں روئے، ہاں جی کیوں جی 8 لاشاں تے 12,000 شیل کھادے ختم نبوت دی خاطر، کنٹینراں دے
ਟਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ 21 ਦਿਨ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਚੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਸਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਪੈਰਾ ਤਾਂ ਇਮਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਪੈਰਾ ਤਾਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਿੱਤਾ ਪੈਰਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਪੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅੱਲਾਹ ਕਿਉਂ ਜੀ ਅਸਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਪੈਰਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲੋ ہاں امام علی مقام امام حسین کانفرنس کا مطلب ہے کہ ظالم دے مقابلے کھڑے ہو جاؤ ہاں ظالم دے مقابلے جائن کر کے کھڑے ہو جاؤ امام علی مقام دا اپنا شعر ہے پوری آپ دی ربائی ہے عربی وچ آپ دا اپنا شعر ہے فرمایا چھڑ دو بھی چھڑ دو اپنا کم کرو آپ نے فرمایا کہ وَلَوْ كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ اُنْشِئَتْ فَقَتْلُ سَبِيلِ اللَّهِ بِالسَّيْفِ أَفْضَلُ اے سنو ذرا امام حسین نے کی فرمایا آپ نے فرمایا جب یہ بدن پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئے ہیں وَلَوْ كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ اُنْشِئَتْ فرمایا جب یہ بدن سارے پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئے ہیں تو بہتر نہیں ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں تلوار سے کٹ کر مر جائے کیوں جی فرمایا جب یہ بدن پیدا ہی مرنے کے لیے وَلَوْ كَانَتِ الْأَمْوَالُ لِلتَّرْكِ جُمِّعَتْ امام علی مقام فرماتے ہیں اگر یہ مال لوگ جو جمع کرتے ہیں اس لیے جمع کرتے ہیں کہ چھوڑ کے چلے جائیں کوٹھیاں کار محلات میں ایک دن ڈیفینس گیا صرف قبرستان ویکھن گیا میں کہ منڈے میں لے چلو ڈیفینس دے قبرستان شاید اتھوں کوئی اور قسم دیاں قبراں ہوندیاں ہون لوگ تاں بھج بھج کے اتھے جا کے کوٹھیاں بنا دین میں گیا تو مٹی ہو جائی پئی سی لیکن ایک فرق ضرور سی میانی صاحب میں حافظاں نو قرآن پڑھ دیاں ویکھیا ڈیفینس دے قبرستان وچ میں ایک بندہ بھی کوئی نہ لبیا جڑا قرآن قبر تے پڑھ رہے ہو اللہ اکبر اللہ اے میں اتھے فرق ضرور ویکھیا ایتھے میں نو کدرے نہ کدرے کوئی سورہ یاسین پڑھ رہے سی کوئی حافظ پر لگے سن کوئی رشتہ دار اتھے میں ویکھیا کہ اتھے قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا اتھے بھی میں مٹی دے ڈھیر ہی ویکھن وڑیاں وڑیاں کوٹھیاں وچ آخر بندے نے مٹی دا ڈھیر ہی بننا ہے امام علی مقام فرماندے ہیں وَلَوْ كَانَتِ الْأَمْوَالُ لِلتَّرْكِ جُمِّعَتْ فَمَا بَالُ مَتْرُوكٍ بِهِ الْمَرْءُ يَبْخَلُ امام حسین فرماتے ہیں جب مال جمع ہی چھوڑنے کے لیے کیا جاتا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے اس کو کہ وہ مال سنبھال کے رکھتا ہے پھر چھوڑ کر کیوں جاتا ہے رائے خدا میں دے کر کیوں نہیں جاتا کیوں جی اے امام علی مقام کون سی باتیں کرتے ہیں لوگ امام علی مقام جڑا آخری خطبہ دیتا نا یزیدیاں نو آپ نے کھڑے ہو کے فرمایا حل من ناصر ینصرنا آخری آپ نے جڑی گفتگو فرمائی آپ نے فرمایا ہے کوئی بندہ جڑا ساڑی مدد کرے انہاں نال تے آپ دا مطالبہ نہیں سی آپ نو پتہ سی یہ نا ظالمہ میرے نال کی کرنا ہے آپ دا خطاب قیامت تک حضور دی امت نو سی فرمایا ہے کوئی میرے نانا جان دی امت جڑا حسین دے راستے تے چل کے میرے نانے دے دین دی مدد کرے اے آپ دا سوال ہے قیامت تک امام علی مقام دا ایتھے تقریرہ سن کے آنسو بہا کے چلے جاندے سویرے ختم نبوت ڈاکا پوے کہنے وہ ساڑا تو کم نہیں سی سیسی تے ذکر حسین جو سن کے آیا چلے اے امام علی مقام دی سیرت ہے تے اے امام علی مقام دا مشن ہے ساڑھے بارے لوگ گلہ بہ کے کر دیں گلہ او کرے بہ کے جنہیں ساڑھی طرح قربانیاں دیتیاں ہاں اسی تو تھوڑیاں نسلہ نو بچایا جس قوم دے رہنماواں نو انہا آتا ہے نہ نہیں سی آندھی اس قوم دے بچے نو کی آندھا ہونا جس قوم دے رہنماواں نو لفظ خاتم النبیین پڑھنا نہیں آیا انہوں نو کی پتہ ہے لفظ ختم نبوت دا کی مسئلہ ہے جس قوم دے رہنماواں مرزائیاں نو بینڈ برا کیا انہوں نے کی پتہ ہے مسئلہ ختم نبوت کیا ہے جن قوم کے رہنماؤں نے مسجدوں سے سپیکر اتارے ان کو کیا پتہ ہے اللہ کے گھر کی کیا اہمیت ہے جنہاں میچوں واسطے مسجدہ بند کرائیاں میچ ہو جائے مسجد اللہ کے گھر بند کر دیے جائیں ان کو کیا پتہ ہے کہ امام علی مقام نے نیزے کے نوک پر چڑھ کر کیسے قرآن پڑھا ہے اپنے آپ نو بدلو اے تاریخ لبیک یا رسول اللہ دا تا احسان ہی کوئی نہیں لا سکتا تو اڑیاں نسلہ میں قیامت نو نہیں لا سکتی ہاں جی توجہ کوئی سوچتا میں نعرہ لاواں
کوئی دوسرے نو ویکھ رہے ہوندا کوئی تیسرے نو. عشق جو ہے نا اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے. توجہ جی, میں کسی نو ویکھ کے کدی نہیں نعرہ لایا, میرے اندروں آپ آواز اٹھتی میں انج کرنا. ہاں جی پورے اچاؤ انج کر کے, پورے اچاؤ. گل چھوڑے تکبیر سے تھر تھراتی زمین. ٹی ویاں تے بہ کے جڑے لوگ کر دیں نا اسلام دے پاکستان دے خلاف, مینو ایک باری بلاؤ, میں تو بڑی شرافت نہ انہاں نال گل کرنا. ہاں جی, انہاں نوں جنہاں کل والا نہیں پڑھنی, انہاں دین دے بارے گلاں کرنیاں. صحابہ جمع ہوئے تے رسول اللہ جدروں آواز آئی سی نا, حضور گھوڑے دی ننگی پیٹھ تے سوار ہو کے, اوتے زین کوئی نہیں سی, حضور گھوڑا دوڑاندے واپس آ رہے سن, حضور دی گردن مبارک تلوار لٹک رہی سی. حضور نے فرمایا لن تراؤ لن تراؤ, فرمایا جدھر سے آواز آ رہی تھی میں ادھر سے ہو کر آیا, کوئی پریشانی والی بات نہیں, سو جاؤ. سبحان اللہ. نفی کرے گا جی جو حضور کی گردن میں لٹک رہی تھی. کیا باتیں کرتے ہو. آج امریکہ جو ہے وہ شرافت سے افغانستان کو اس نے تباہ کیا ہے, اخلاق سے تباہ کیا افغانستان کو. برما کی بچیوں کے کباب اخلاق سے بنائے گئے, شام کی بچیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اخلاق سے ہوا. والوں نے کیا کرنا ہے, لبیک والے تو اڑیاں نسلوں نو بچا رہے ہیں. یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, 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 یا رسول اللہ لبیک. فرمانے جنہیں ساڑھے نال فراڈ کیتا ہوتا تو تعلق ہی کوئی نہیں ساڑھے نال. غشہ نا سے مراد حضور نے فرمایا قیامت تک میرا امتی نہ جڑا فراڈ کرے نا 2 نمبری, تے میرے امتی نے 2 نمبری مال کھلاوے, تے ملاوٹ کر کے میرے امتی نو مال کھواوے, حضور فرمانے لاکھ واری مدینے چاہوے میرا وہ نال تعلق کوئی نہیں. یہ حضور دا اپنا ذاتی فرمان ہے, یہ ساڑھے آقا مولا دا اپنا فرمان ہے. اسلام اے نظام مصطفیٰ, تسی آؤ وہ سارے نظام ٹھیک ہو جان گے, ڈیم بھی بن جان گے, پانی بھی زمین دا اتے آ جائے گا. اے سارے جڑے بزرگ بیٹھے نے, بیٹھے پیر صاحب علامہ شاکر صاحب بیٹھے, اشرف شاکر صاحب ہے, مفتی صاحب ساڑے کھڑے, اسی سارے انہوں نے کہاں گے اوہ اللہ دے سامنے سر جھکاؤ, سارے نماز استسقاء شروع کر دو, کسی دی تو قبول فرمائے گا نا. سنا دے ماں حدیث پاک, پوری توجہ نہ سننی تے پورا تار ملا کے سننی. اپنے ایمان دیاں تاراں جڑیاں جڑیاں نا حضور دے نال تواڈیاں. سید عبدالعزیز دباغ فرماندے ایک مجلس لگی ہوئی سی تے ایک بندہ, آپ نے فرمایا کہ ہر بندے دا ایمان تاں سلامت ہے بھئی نکیاں نکیاں تاراں اودیاں اتھوں لے کے تے حضور تک جڑیاں. ایک بندہ کہنے لگا میریاں تو کوئی نہیں جڑیاں, آل بریز وچ آپ نے لکھیا. آپ نے فرمایا میں وہ تاراں پھر کٹ دیواں, انہوں نے کہا کٹ دیو. آپ فرماندے میں جدوں تاراں کٹیاں تے اسی ویلے مرتد ہو گیا. وہ تاراں جوڑ کے ذرا وہ حدیث سننی, وہ تاراں جڑیاں تے پہلے ہی ذرا انہاں وال توجہ کر کے, جڑیاں تے تسی تے میں مسلمان ہاں یار. ہاں دعا کرو ساڑیاں نسلیں بھی ہمیں جوڑی رکھن, تو پھر قیامت والے دن ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ, اور قافلہ ہوگا رواں انشاءاللہ. اے جڑے کہندے نا سیاسی نعرہ لاندے لبیک دا, انہیں کہا تو مذہبی لائی آ میں سیاسی لائی آندا. کیوں جی سبحان اللہ, ان کا تو مذہبی لائی آ میں سیاسی لاندا. اے قیامت نو پتہ لگے گا تیری زبان گنگ ہوندی لبیک لاندے یا میری گنگ ہوندی. ہاں یہ تو قیامت نو پتہ لگے گا نا. بغیر دیکھو نا میں اگر نعرہ بند نہ کراندا تو مزید جوش آ رہے سی, قریب سی کہ کوئی بندے بے ہوش ہو جاندے. میں نو کدوں دی پیاس لگی, میں اتنے بہ کے جان بوجھ کے پانی نہیں پیتا. میں آکھیا سارے پیاسے بیٹھے میں ہن 2-4 گلاس ایویں پی جاواں تے پھر کہن گے مولانا دا کیڑا کمال ہے 5 گلاس پی کے تقریر کرنا.
مزہ تو ہے کہ پیاس لگی ہوئے پسینہ آ جائے قوم نو جے میں پیاس لگی مولی خادم نہیں لگی ہوئے پھر کربلا دا ذکر کرے مزہ تو پھر ہے نا کیوں جی گلاں پیاسیاں کرنیاں تے ابو جناب دودھ سوڈا تے تو پتہ نہیں کی چاڑ کہنا سنو جی کربلا ان تو نہیں میں بڑی سخت پیاس لگی ہوئی سی پہلے بھی لیکن میں چہرے تو بھی نہیں محسوس ہوندا گل وچ ہو رہے ایک رات بھی پوری کٹ سکتا ہے ایسی کوئی بات نہیں مطلب گردے سک گئے تو پھر کی ہونا انہوں نے کہا چالو ہو جاؤ چالو ہو جاؤ ایک کیوں جی مومن دی اپنی ایک شان ہے اے دے وی یار گرگو میں کہنا جدوں مسلمان لبیک والے آ جان گے ادھے ہسپتال بند ہو جان گے اے نہیں کہ ہسپتال اسی بند کر دینے اسی انہاں نوں وظیفے ہو جائے پاسے لا دینا ہے انہاں دے نیڑے ہی کوئی نہیں بیماری آندی بیماری کہنا ہے میں انہاں دے نیڑے جاواں میں تو خود مر جانا اے شوگراں موگراں گئیاں بلڈ پریشر اے تائیں ہی ان جدوں دین تو دوری ہے چلیا جدوں رسول اللہ دے طریقے دے مطابق تو کھانا ہے تے سونا ہے راتی سون لگیا پاسے پرتے بھی سبحان اللہ پاسا الٹا انج بھی کریں سبحان اللہ اٹھ کے بیٹھ کے لا الہ الا اللہ تے اوتھے شیطان کیڑے پاس آنا ہے تے بلڈ پریشر کیڑے پاس آنا ہے تے بے برکتی کیڑے پاس آنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آن جناب پھر سو گیا پھر اوہ اذان ہون لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ مومن دی تے ورزش اتنی ساری ایتھوں کیڑا شوگر آنی جناب تسی آپ کو شوگر بنائیاں مسیتی آنا کوئی نہیں وضو کرنا کوئی نہیں جیڑا بندہ بہت بھی موزیاں دا مرد بیمار ہے نا ڈاکٹر کہنے لا علاج ہے وہ اپنا وضو شروع کر دے جدوں وضو ٹوٹے نواں وضو کرے 8 دن بعد اودی بیماریاں رہ جان تے مینوں گل کرنا چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ کمال والی بات جدا معدہ خراب ہے وہ مسواک شروع کرے کسی دوائی دی لوڑ نہیں 8 دن بعد وہ جناب وٹے بھی نہ کھان لگ پوے تو میری گل کر انہوں اتنی بھوک لگنی جناب جدی نظر کمزور ہے ویکھ کے قرآن پڑھیا کرے ویکھ کے جدی نظر کمزور ہے ویکھ کے قرآن پڑھے 4-5 سپارے پڑھے گا کہے گا 1 نمبر ود گیا یار کمال ہو گئی اور ڈاکٹر کہے گا بادام کھاتے نے انہیں کہا بادام تے نہیں کھاتے الف لام میم ذالک الکتاب ویکھ کے پڑھیا جائے الرحمن علم القرآن ویکھ کے پڑھیا جائے جان اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت وہ کہنا کمال ہے یار 2 نمبر ود گئے انہیں کہا سورہ رحمان آج پوری ویکھ کے پڑھی اسلام تے اسلام ہے میں تو نہیں پڑھیا 22 لاکھ مربع میل حضرت عمر ایک ڈسپنسری بھی بنائی ہوئے جدوں مومن دی زندگی جہاد والی تے جڑا بندہ جہاد تے انہوں دیہڑی راتی تے اے فکر ہونا ہے بھائی تلوار کیویں تیار کرنی غوری میزائل کتھے سجانا ہے تے جناب مودی تے جرنل نو جواب کیویں دینا ہے بھائی پالش کرو بھائی ابابیل نو اج لا دے اوتے او چوٹی اوتے کی جی ٹرمپ نو دھمکی دینی تے او مسلماناں دی بیماریاں شوگراں تے گئیاں انہاں نو ہر ویلے ابابیل کیویں چلنا ہے ٹینک کیویں چلنا ہے کیوں جی یہ بیماریاں لگیاں ہی تامن اقبال کہتا ہے سبب اس کا کچھ اور ہی ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے کہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں ہاں جی کیوں جی اسلام تک کمال اسلام بیمار ہون ہی نہیں دیندہ ہاں جی بیمار نہیں ہون دیندہ جدو ایڈی 112 منزل پڑی ہوئے تو بندہ کہتا گھر جڑا آٹا گدیا وہ سارا میں ہی کھا جاؤں اتنی بھوک لگتی بندے نو 112 پڑے ہوئے لگ پتے جانے کیوں جی کیوں شاہ جی گل نہیں ہاں انجے گل ہے بالکل کیوں جی اینج گل نہیں میں جنہاں بھوک نہیں لگتی پڑھن قرآن روزانہ بھوک بعد انہوں نے گھر والے کہنا بھائی تینوں کیڑا نسخہ دسا جناب تھوڑا کھا دیا کر بابا ساریاں بیماریاں اعلیٰ حضرت کہندے نے پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ دے حدیث پاک پہلے مولا علی کوڑو پھر امام حسن کوڑو پھر امام حسین کوڑو تو مفت کیوں جی مفت عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لم یکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالطویل الممغت ولا بالکثیر المتردد وکان رباتا من القوم ولم يكن بالجاد القتت ولا بالسبت كان رجلا شعرا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلسم وكان في وجهه تدوير ابيض مشرب اداج العينين اهدب الاشفار جليل المشاش والقدت اجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين اذا مشى تقلى كانما ينحط من سبب واذا التفت ما بين كتفي خاتم النبوة وهو خاتم النبیین
اجود الناس صدرا واصدق الناس لہجتا والینہم عریقتا واکرمہم عشیرا من رأوا بداہتا ہابہ ومن خالتہ معرفتا احبا یقول نائت لم مر قبلہ ولا بعدہ مثلہ. ہن امام حسن کوڑو سبحان اللہ. وڈن نا امام حسن عن الحسن ابن علی قال سالت خالی ہند ابن ابی حالا وکان مصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشتئی ان یصف لی من اتعلق بی فقال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مفخما یتلال وجہ تلال القمر لیلۃ البدر اطول من المربوع واکثر من المشذب عظیم الحامت رجل الشعر ان فرقت حقیقت فرقها والا فلا یجاوز شعره شحمت اذنه اذ هو وفره اظهر اللون واسع الجبين ازج الحواجب سوابغا من غير قرن بينهما عرق يدر الغضب اقنى العرنين له نور يحسب من لم يتأمل وشم كس اللحية سال الخدين دلي الفم مفلج الاسنان دقيق المسربة كأن عنق وجيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم الكراديس انور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك شعر الذراعين والمنكبين وعال الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسن الكفين والقدمين سائل الاطراف او قال شائل الاطراف خمسان الاخمسين مسيح القدمين ينبو عنهم الماء اذا زال زال قلع يخطو تكيفا ويمشي هونا زري المشية اذا مشى كأنما ينحط من سبب واذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظر الى الارض اكثر من نظر الى السماء جل نظر الملاحظة يسوق اصحابه يبدأ من لقي الصلاة. تھوڑا جا ترجمہ پیر میرے علی شاہ صاحب یہ تے عربی ہے نا سانو گاڑاں کڈن تو پہلے کم از کم سوچے کرو بھئی پکا قرآن دا حافظ ہوئے کیوں جی حدیثہ بھی ایڈیاں ایڈیاں لمحیاں پڑھدا ہوئے تے ساری صرف ناو بھی انہوں آندی ہوئے کیوں جی جنہوں حلف نامے مقتضیات پڑھنا نہیں آیا پڑھنے مقتضیات اقتضا یقتضی اقتضان فهو مقتضن واقتضی یقتضا اقتضان فذاک مقتضن لم یقتضی لم یقتضا لا یقتضی لا یقتضا لن یقتضی لن یقتضا لا یقتضین لا یقتضین لا یقتضین لا یقتضین الامر منه یقتضی لتقتضا لا یقتضی لیقتضا والنهی لا تقتضی لا تقتضا لا یقتضی لا یقتضا الظرف منه مقتضن مقتضیان مقتضیات. کیوں جی توجہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. کیوں جی میں پوری صرف صغیر پڑھ دیتی سبحان اللہ سبحان اللہ. اعتزاز احسن نو کلو واللہ نہیں آندی تے میں نو دے پورے نا دی صرف صغیر آنی اعتزا یاتزو اعتزازن فو معتزن و اوتزا یوتزو اعتزازن فذاک معتزن لم یاتزا لم یاتزے لم یاتزیز لم یوتزا لم یوتزے لم یوتزاز لا یاتزو لا یوتزو لن یاتزا لن یوتزا لا یاتزن لا یوتزن لا یاتزن لا یوتزن. کیا ہوں جی اے ڈاڈا نہیں حضور اسی انہاں نو چاہندے ہیں کہ بھائی جے پاک اساں رسول اللہ دا کلمہ پڑھیا پاگلو. اقبال کہندا کی کہندے علم قرآن نا علم حق دا توجہ توجہ. اقبال کہندا حفظ قرآن عظیم آئین توست حرف حق را فاش گفتن دین توست. اقبال کہندا تو تیرا کام سی نا قرآن چک کے پوری دنیا تے جاندا. کہندا اے بیالو جی دے پترو اے قرآن ہے جیڑا ایک 6 سالہ بچہ بھی اپنے سینے چ لے کے پھردا لے آؤ ساڈے مقابلے وچ متا کر لو. کیا بات
کیوں جی جد ایک زبر زیر جی تبدیلی نہیں ہو سکتی کہندا ہے تے تیرا کام سی نا قرآن چک کے دنیا تے جاندا علم حقرا در کفان انداختی باہر نانے دین انداختی اقبال کہندا تو علم روٹیاں واسطے ساری زندگی اے بی سی پڑھدا رہا قرآن چک کے تے کنڈی پہ رکھ دیتا ہی تے گلا کرنا جی امریکہ بڑا آگے نکل گیا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر خود اپنے بربادی دین دی تساں اپنے بچے نو کیڑا پڑھا دیو تساں بھی کہندے ہو جی افسا ہو انہوں جلدی چھٹی دینا انہیں سکول جانا ہوندا الرحمن کل پڑھ لوے گا اے بی سی نہ رہ جائے کدرے دی ہاں جی اینو آج پڑھان دیو جناب ٹوٹ بٹوٹ نے کھیر پکائی اینو کی تسی پڑھانا ہے اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت اذا السماء فطرت واذا البحار فجرت کیوں جی اذا السماء انشقت وازنت لربها وحقت کیوں جی سبح اسم ربک الاعلی کس نے اے پڑھاؤ اپنے پتر نو اے ہی ساڈا مقصد ہے لبیک دا 5-5 لاکھ دیاں تنخواہاں نہیں میں کیوں جی ہاں جی علامہ بدر منیر اے بدر منیر علامہ پڑھدا سی میری ادو 800 روپیہ تنخواہ سی جنہ جڑے 5-5 لاکھ لے کے نہیں پڑھاندے میں 800 وچ انہاں نو پڑھا دیندا سی پوچھو انہاں 800 روپیہ میری تنخواہ تے اس ویلے پروفیسر دیاں تنخواہاں ہٹیاں او جلے تنخواہاں دی گل وچ اور جنہاں دا اسی کام کرنے آ نا سمجھ آئی لب واں ہیں آنکھیں بند ہے پھیلی ہے جھولیاں کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے آنکھیں کیوں جی بند ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے اے واحد مولی خادم میں جی روٹی دی جڑی نا دھمک سپریم کورٹ تک گئی وہ کہندے نے تحقیق کرو یہ روٹی کہاں سے کھاتا ہے یہ روٹی کہاں سے کھاتا ہے اے ہی تا گل ہے مالکاں دسیا ویل چیئر تے بھی بیٹھا ہوئے نا تے جدو ساڑی طرفوں انہوں عزت ملے تو پھر لوگ تحقیق کر دیں روٹی کہاں سے لیتا ہے آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا خود بھیگ دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو انل حسن ابن نہیں اگے پھر جا کے حسین آنا نا امام حسن اے حدیث پاک علی جڑی شروع امام حسن تو ہوندی اگے جا کے امام حسن فرماندے میں اپنے چھوٹے بھائی امام حسین کو فقتمت الحسین زمانہ میں ایک لمبا عرصہ چھپائی رکھی حسین پاک کو میں کہا کوئی موقع آیا تو میں کہاں گا بھائی جان اے جڑے مینو اپنے نانا جان دے اوصاف آندے تو انو آندے کہندے حیران میں ہویا جدو حسین میں گل کی تھی تے میرے تو پہلے اپنے ابا جی کو اپنے مامو جان کو سب کچھ وہ پوچھ چکے سن جڑا میں نہیں سی پوچھ سکیا اللہ اللہ شروع تے تو ہوندی ان الحسن ابن علی قال سالت خالي هند بن ابي علا وكان مصافا عن حليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انا اشتهي ان يصف لي من تعلق بي فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلال وجه تلال القمر ليله البدر فذكر الحديث بطولي قال الحسن فقتمت الحسين زمانا ثم حدثت ووجدت قد سبقني اليه فسالت عما سالت ووجدت قد سال ابا محمد خليل مخرجی و شکلی فلم یدا منه شیئا قال الحسین سالت ابی عن دخول رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال کان اذا آوى الى منزله جزا دخوله ثلاثه اجزاء جزءا لله عز وجل وجزءا لاهله وجزءا لنفسه ثم جزا جزء بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار على الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة من مسألة عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب وابلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدمي يوم القيامة لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره يدخلون روادا ولا يفترقون إلا عن زواج ويخرجون أدلة يعني على الخير قال فسألت عن مخرجي كيف كان يصنع فيه قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه ويؤلفهم ولا ينفرهم ويكرم كريم كل قوم ويوليهم ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي على أحد منه بشره وخلقه ويتفقد أصحابه وسال الناس عما في الناس ويحسن الحسن ويقبح القبيح ويوهي معتدل الأمر غير
غير مختلف فيه لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يملوا لكل حال عنده أداة لا يكسر عن الحق ولا يجاوز الذين يلونه من الناس خيارهم أفضلهم عنده وعمهم نصيحة وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة وموازرة. قال فسألت عن مجلسي قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي المجلس ويأمر بذلك يؤتي كل جلساء بنصيبه لا يحسب جليس أن أحدا أكرم عليه منه من جالسه أو فاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه ومن سأله حاجة فلم يرده إلا بها أو بميسور من القول قد وسع الناس بسطوا وخلقوا فصار لهم أبا فصاروا عنده في الحق سواء مجلس علم وحياء وصبر وأمانة لا ترفع فيه الأصوات ولا تبن فيه الحرم ولا تنسى فلتات متعادلين يتفاضلون فيه بالتقوى متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب. ہونا من نظرت ہی نینا دیاں فوجاں جد چڑیاں دو ابرو کا اس مثال دسن جتو نوکے میاد تیر چھٹن لباں سرخا کھان کے لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں اس صورت نو میں جانا کھاں جانان کے جانے جہانا کھاں سچ آکھاں تے رب دی شانا کھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں ایہا صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں. اے جڑا میں پڑھدا نا ایک کم از کم ذہن سے میں کروں بھائی قبر او مولانا پڑھے اسی حضور کا چہرہ انور ایسے تھا حضور کی مبارک زلفیں ایسی تھیں حضور کے ابرو ایسے تھے. پیر میر علی شاہ فصاحب فرماندے ہیں حضور دا چہرہ انور تے میں ویکھ ہی نہ سکیا بس وہ ابرو اتنے سونے سن کہ میر علی شاہ اتھی ڈے پیا جنا. ہاں جی جیڑے لوگ کہتے ہیں میں نے حضور دی زیارت ہوئی میں بڑا پریشان ہوندا میں آقا پیر میر علی شاہ سید ہو کے کیتی بھج کے وانگ کباب ہوئے پیتے باز شراب خراب ہوئے راج کے فرماندے نوے ایک سگیا تے میر علی اینج بھج گیا جی میں کباب بھج دے میں نے تو سمجھ نہیں آتی جلیا جدو حضور دی زیارت ہو جائے پھر گل مک جاندی. ہاں جی میں تو گل مک جاندی میں تو انہاں لوگاں دا حیران ہوندا میں انہاں دے چہرے وال ویکھدا رہ جاندا میں آکھو ساری زندگی پیرے اسی دئیے اور تو دس تو کیڑا کام کیتا بھائی او جلیا اے کوئی گلاں کرن والیاں نہ ایو جیاں گلاں کیتا کر شکر کر خدا دا کروڑاں واری کہ تینوں انہاں اپنے کتےاں وچ شمار کیتا یہ گلہ ہی نہ کیتا کر تو کیڑے ناز و نعمت دیاں گلاں کر کیتی بھج کے وانگ کباب ہوئے پیتے باز شراب خراب ہوئے سرشارت بے تاب ہوئے کیوں جی انہاں خونیاں مست نگاہاں نال کیتی وچ غماں غلطان ہوئے اندر یاد سجن مستان ہوئے حیران تے بہوں پریشان ہوئے انہاں پیچیاں زلف سیاہاں نال. کیوں جی اے میں امام حسن تے حسین والی حدیث پاک ہے نا انہاں وچ تھوڑا جہا ترجمہ ہے کس ہن اعلی حضرت امام حسن فرمایا میرے نانا جان کے ہاتھ ایسے تھے. ہن اعلی حضرت کی کہندے کس ہاتھ کا خم تاب و توان ٹوٹ گیا کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا. یہ میں ترجمہ نہیں کرتا میں تو کسی نو ہضم ہی نہ ہوگا. اعلی حضرت تو کتھے جا کے گل کی تھی کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا جنبش ہوئی کس میر کی انگلی کو رضا بجلی سی گری شیشہ ماہ ٹوٹ گیا نور رخ سرور کا جب جلوہ ہے آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے یہ شام مدینہ نہ سمجھنا ہے دل آہ دل عاشق کا دھواں چھاتا ہے پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں تارش پر فکر رسا سے جاؤں مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں آب درے دنداں سے عدن ڈوب گیا رشک لبے لالی سے یمن ڈوب گیا خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے روح شاہ کو شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب گیا.